بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دیباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ ٹھیک ہے، اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطردان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے، وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے، یہ تو چھوڑ دیں، بھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو شعبہ چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ شعبہ چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں تو ایک لمحے میں جناب شعبہ چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دان کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اترے گا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا۔ تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر۔ تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی، معجزہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے، دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی۔ اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا، آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائیڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے یہ انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے۔ سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں
ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ تو برکات آپ کی تھی. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی. اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں. آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں، ان کی برکات بھی آپ سنیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے. صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے. حضور کی وفات کے بعد. اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی جبہ اسما ابن بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ ساری آپ کی برکات ہے.